किधर से खुलेगा? लाइट कम तो नहीं है? लाइट कम तो नहीं है? एक तो ये गुजारिश है कि साथी ज़रा आगे आगे बैठें ताकि पीछे आने वाले अहबाब इत्मीनान से तशरीफ़ रख सकें, बाद में इधर उधर ना उठना पड़े। दूसरा ये, छोटे बच्चों की बजाय वो साथी जो दिलचस्पी रखते हैं, कुरान करीम को समझना चाहते हैं। देखें, आयात करीमा जब आप सुनेंगे यकीनन उनसे भी समझ आएगी, अजर व सवाब का बाइस भी है। जब कुरान करीम से आयात देखेंगे यकीन मज़ीद पुख्ता होगा और बाइस अजर व सवाब भी होगा। एक ऐलान समाअत फरमा लें कि 22 अप्रैल को अगला हमारा दरस कुरान। छोटे बच्चों की बजाय वो साथी जो दिलचस्पी रखते हैं, कुरान करीम को समझना चाहते हैं। देखें, आयात करीमा जब आप सुनेंगे यकीनन उनसे भी समझ आएगी, अजर व सवाब का बाइस भी है। जब कुरान करीम से आयात देखेंगे यकीन मज़ीद पुख्ता होगा और बाइस अजर व सवाब भी होगा। एक ऐलान समाअत फरमा लें कि 22 अप्रैल को अगला हमारा दरस कुरान, 22 अप्रैल को इंशाअल्लाह बरोज़ इतवार इशा की नमाज के बाद हज़रत मौलाना अल्लामा अताउल्लाह बंदयालवी साहिब सूरह फातिहा की चौथी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर दर्स देंगे। 22 अप्रैल बरोज़ इतवार इशा की नमाज के फ़ौरन बाद। साथी ये खाली जगह पुर कर लें तो मुझे खुशी होगी, मैं दुआ करूंगा आपके लिए। बेटा ना बेटा आप नहीं, बच्चे नहीं, जो साथी कुरान पढ़े हो ना जी, कुरान पाक और ले बेटा कुरान पाक और ले आए, पीछे दोस्तों को भी दे दें। सफ़ा 412 सूरतुल कहफ और दूसरा रकू मुकम्मल और तीसरा शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अतकिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतहसबुहुम ऐकाज़न हुम रुकूद वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिलवसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन वलमुलित मिनहुम रुअबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتنے تک سبق ہویا ہے نا. سامعین سی وقار، مہمانان گرامی قدر، ہمارا سورۃ الکہف کا سبق 2 رکوع تک مکمل ہو چکا ہے. آج ہم تیسرے رکوع کا سبق شروع کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. میں آپ احباب کے سامنے گزشتہ اسباق کا خلاصہ چند جملوں میں عرض کر کے آج کا نیا سبق شروع کرنے لگا ہوں. سورۃ کہف کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پہلی بات کہ کہف غار کو کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام سورۃ الکہف اس لیے ہے کہ اللہ نے اس میں غار والوں کا قصہ بیان فرمایا. دوسری بات، یہ سورت نازل کیسے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے مدینہ طیبہ کے رہنے والے اہل علم یہودیوں سے 3 سوال سن کر آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل جواب دوں گا. آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو تقریباً 15 یا 18 دنوں تک وحی نازل نہ ہوئی. اس کے بعد رب العالمین نے یہ سورۃ الکہف نازل کر کے ان سوالوں کے جواب عطا فرما دیے. تیسری بات کہ سورۃ الکہف کا دعویٰ یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں. چوتھی بات، اس سورت میں اللہ نے اس دعوے پر 4 دلیلیں بیان کی ہیں. پہلی دلیل اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا کہ 309 سال تک اللہ کے ولی غار میں سوئے رہے، لیکن جب اللہ نے ان کو جگایا تو ان کو اپنے سونے کے وقت کا کوئی پتہ نہ تھا. معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی شان اور مقام برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کا حق. دوسری دلیل اللہ نے بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے. جو عالم الغیب ہو وہ بھولا نہیں کرتا، عالم الغیب صرف اللہ ہے جو بھولنے سے پاک ہے. تیسری دلیل اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے کو توڑ ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے آپ نے کشتی کا تختہ کیوں توڑا ہے؟ یہ تو کشتی کے سوار پانی میں ڈوب جائیں گے. نمبر 2، حضرت خضر علیہ السلام نے نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے آپ نے بے قصور قتل کیوں کیا ہے؟ نمبر 3، بغیر کسی مزدوری کے حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں کی دیوار تعمیر کی، حالانکہ بستی والوں نے ایک وقت کا کھانا بھی دینے سے انکار کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے انہوں نے ہمیں ایک وقت کا کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے مفت تعمیر کیوں کی ہے دیوار؟ کم از کم آپ کوئی اجرت تو لے لیتے. اللہ نے مسئلہ سمجھایا. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنی شان اور مقام کے باوجود عالم الغیب ہوتے تو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے.